اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 پڑھ لی تھی، 17 سے شروع کریں گے، اور اس میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اگزامپل ہے، مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اگزامپل یا مثال بہت ہی پرفیکٹ دیتے ہوں گے، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جیسے لوگ تو اکثر نا بڑی غلط اگزامپل دے دیتے ہیں، بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اگزامپل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ہم خود بھی کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتے ہیں اگزامپل دے کر، تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ رانگ اگزامپل یہاں سوٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں، دماغ صرف ہم کو بنانا ہے، چارج رکھنا ہے کہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو یہ 6 قاعدے قانون کے حامی ہیں۔ ساری بات جہاں تک ہمارا کانٹیکسٹ پہلے رکوع سے میچ ہوگا ہم کرتے ہی چلے جائیں گے، جب تک ہماری یہ میچنگ ہوتی چلی جائے گی 6 پوائنٹ سے جو ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے لیا، اس وقت تک ہم ان 6 پوائنٹس کو لیے بغیر نہیں چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ان 6 قاعدے قانون کو مانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں، جس میں اہل کتاب کے دونوں گروہ مشرکین مکہ اور ہم سب آ چکے ہیں اس کی زد میں۔ اور یہ قرآن تو ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پچھلی کتابوں کو تصدیق کر رہا ہے، تو ان کے بھی فنڈامنٹلز یعنی پلرز آف اسلام یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اور ہماری بھی کتاب اسی سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک اللہ نے بڑا اچھا ہم سب کو عقل دی کہ جناب جو اگنور کرے گا، جو ایکٹنگ کرے گا، جو دھوکہ دے گا، جو جیسی محفل میں بیٹھے گا ویسے لوگوں والی بات کرے گا، دیکھیں نا جن کے پاس اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، اللہ کی ملاقات کا ڈر نہیں ہوتا، وہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں ویسی بات کرتے ہیں۔ کرمنلز میں بیٹھیں گے تو خود بھی بتائیں گے ہم نے اتنے قتل کیے اور ہم نے اتنے ریپ کیے ہیں، اور اگر اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیچی نگاہیں کر کے بیٹھتے ہیں بڑے بڑے کرمنلز، نیچی نگاہیں، ایسا ہوگا ان سے بڑا تو کوئی پاکیزہ انسان نہیں ہے، اور جب ان کی بات کھلے گی تو ہم حیران ہوں گے کہ اچھا ان کے اندر اتنا کچھ ہے، اور ان کے باقاعدہ شواہد آ گئے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایکچولی بات ان کی ہو رہی ہے جو دین کو مانتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر نہیں، اور دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور اسپیشلی علماء کیٹیگری، اسپیشلی قرآن پڑھانے والے، اسپیشلی دین کو پروموٹ کرنے والے، ہم جیسے بھی، ہم تو خیر بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے لے کر چھوٹے لوگوں کی بات ہو گئی جو بڑے دیندار بن رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، الہامی کتاب کے حامی ہیں، اور اگنور کرتے ہیں اپنی لائف میں اس پر عمل کرنے سے، ان کے ساتھ اللہ مذاق کریں گے کہ ساری زندگی سمجھیں گے کہ ہم جنتی ہیں، جنتیوں والے خواب دیکھیں گے، دیدار بھی ہو جائے گا ان کو، اللہ معاف کرے، جھوٹی خواب بھی بتائے جائیں گے۔ اور اللہ نے ان کے ساتھ ایسا اس لیے کیا کہ ان کو ہدایت ملی تھی، بار بار میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی یہ دین کے حامی لوگ ہیں، اور ان کو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہدایت یافتہ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ریزن بیہائنڈ، سنتے نہیں تھے یا سن کر اگنور کر دیتے تھے، دونوں کیٹیگری ہم ہیں۔ سنتے نہیں تھے، چلو اللہ نے اب سننے والا بنا دیا تو عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن جو سنے گا نہیں اسے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اسپیشلی ہم ان لوگوں کو بھی کہیں گے جو بغیر سمجھے قرآن کی بہت پروموٹ کرتے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، میں تو اتنے پارے پڑھ لیتا ہوں، میں تو یوں کر لیتا ہوں، 41 سورہ ملک پڑھ لو، 3 سورہ بقرہ پڑھ لو، فلاں کر لو، اور قرآن پہ قرآن ختم کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ساری اگزامپلز ہم سب لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، اس لیے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
آیت نمبر 11 سے ہی ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا لہم، ہم پہ آپ نے مارکنگ کر دینی ہے، یعنی اس کو لائٹننگ کر دیں. لہم، یہ ہم تھا کہ کون کیٹیگری، کس کیٹیگری سے اللہ ہم سب سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے مثلہم، وہی کرپٹ لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو دیندار ہیں، ایتھیسٹ نہیں ہیں، اللہ کو برا نہیں بولتے ہیں، اللہ کو کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے مثال اس شخص کی جو، اللہ نے ایک پرسن کی مثال دی، استوقد نارا، استوقد نارا. دیکھیں ہمارے یہاں اردو لینگویج ہے نا، تو ترجمے میں جلائی آگ، بھڑکائی آگ. تو آج مجھے جو ترجمے ملے، لوگوں نے مجھے جو فیڈ بیکس دیے اس مثال کی، ماشاءاللہ اللہ ان کو علم میں برکت دے، اللہ ان کو نفع بخش عمل کی توفیق دے، ان کے علم میں اور برکتیں اور رحمتیں ہوں. تو انہوں نے شکر ہے مجھے یہی بتایا کہ لائٹ آن ہونے کا مطلب، کیونکہ ہمارے ہاں جب جلائی آگ، بھڑکائی آگ، تو ہم جیسے لوگ جب شروع میں پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے شاید آگ لگ گئی، لیکن آگے کی بات سے پتا چلا کہ لائٹ آن ہوئی. یعنی آپ غور کیجئے کہ مثال اس شخص کی جس نے لائٹ آن کی، یعنی اس نے روشنی میں دیکھا، اور پھر کیا آیا کہ فلما اضاءت ما حول، فلما اضاءت، پس جب روشن ہو گیا، ما حول، ماحول، سراؤنڈنگ، ہو، اس کی، یعنی اسے رائٹ اور رانگ کی تمیز ہو گئی. اب آپ بتائیے یہ کوئی ایتھیسٹ سے جو خدا کو نہیں مانتا اس کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جس نے اللہ کے کلام سے باتیں سنی، سمجھی، دیندار گھرانے کا تھا، مسلمان تھا اپنے اپنے طور کا. دیکھیں عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں، اور اہل کتاب میں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے اچھے لوگ مسلم ہی کہلاتے ہیں، ہم بھی مسلم ہی کہلاتے ہیں. تو جی جلائی آگ، یعنی اس نے لائٹ کی، اور جب لائٹ روشن ہو گئی تو اس پر ظاہر ہو گیا اس کی سراؤنڈنگ کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں پر گندگی ہے، کہاں پر پاکیزگی ہے، کہاں پر کھانا ہے اور کہاں پر ناپاکی ہے، کیا کالا ہے اور کیا سفید ہے. اس پر جب ماحول روشن ہو گیا، ڈو اینڈ ڈونٹس ہم جس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کرو گے اور یہ کر سکتے ہو، یعنی اسے آئیڈیا ہو گیا، وہ کتاب سے اس کی واقفیت تھی. تو اللہ نے شارٹ کٹ میں بالکل کر دیا ہمارے دماغ کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں میں اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کر رہی ہوں، آپ مجھ سے اختلاف 100% کر سکتے ہیں اور مجھے اچھا بھی لگے گا، آپ نے جو سمجھا ہے بتائیے گا. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اللہ نے بالکل شارٹ کٹ کر ہمارا آئی کیو لیول چیک کیا کہ ذہب اللہ، یہ جو لفظ ہے نا یہ 100% کا متشابہ انداز ہے. کل بھی آپ کو میں جتنا سمجھا سکی کہ دیکھیں متشابہ محکم ان سٹائل، ان کانسیپٹ، دیکھیں ان کانسیپٹ محکم متشابہ، یعنی عقیدے کے لحاظ سے متشابہ چیز ہم کہیں گے کہ قبر اور وحی اور روح کا نکلنا اور اللہ کا ہونا، یہ جو چیزیں ہمیں پراپر پتہ نہیں چل رہی ہیں کہ روح کہاں جاتی ہے، تو وہ بھی ایک متشابہ ہوگا. اور جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اور درمیان میں برزخ میں کیا ہے، یہ سب متشابہ دھندلا گرے ایریا، اور کچھ کی تو اللہ نے بات ہی نہیں بتائی، بس عقیدہ دے دیا. ایک متشابہ ان کانسیپٹ، ایک متشابہ ان ورسز، ان آیات، انڈرسٹینڈ، ایک متشابہ انداز ہے بات کرنے کا اور ایک متشابہ انداز ہے عقیدہ دینے کا. یہ دونوں چیزیں لے کر اللہ کی کتاب چلتی ہے. تو اب آپ کو کیا آ رہا ہے؟ ذہب اللہ، اللہ نے لے لی روشنی، جس کا کئی جگہ ترجمہ بھی آیا ہے چھین لی. میرے پاس بھی آ رہا ہے سلب کر لیا، میرے پاس دوسرے قرآن میں آ رہا ہے چھین لی. تو آپ کیا سوچیں گے کہ اللہ کیا ہے بھائی، اللہ کیا ہے؟
کہ مرض بھی بڑھا دیتے ہیں، طغیانی میں مدد بھی دیتے ہیں. ہم نے پچھلی آیتوں کا حوالہ ہم لیں گے نا کہ آنکھوں پہ پردے بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ختم لگا دیتے ہیں. پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہیں، جو مرضی آئے وہ کریں گے. تو ہم کہیں گے نہیں، جو مرضی آئے وہ تو کریں گے، اللہ غلط نہیں کریں گے. یہ تو میں کانفیڈنٹلی بول سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ اللہ ہیں، جو چاہیں گے کریں گے، غلط تھوڑی کریں گے. کیونکہ اللہ سے زیادہ سمجھنے والا ہے کون؟ اللہ غلط نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کو بھی ایمان رکھنی پڑیں گی. تو اس میں جو ذہب اللہ آ گیا وہ سمجھنے والی چیز تھی کہ اللہ نے اچک لی، چھین لی، لے گئے. دیکھیں اللہ کیوں لے گئے؟ یہ متشابہ انداز کا آنسر تسلی رکھو، تسلی رکھو، آ جائے گا آگے. کیونکہ ہم رحمان رحیم کا تعارف پڑھ کر آگے چلے ہیں، ہم نے مانا ہے اللہ کو، تو وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اللہ نے لائٹ جلوائی، اللہ نے لوگوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبی بھیجے، کتاب کو پریزرو رکھا، محفوظ رکھا. ہم یہ عقیدہ دل سے نکال دیں کہ صرف قرآن محفوظ ہے. ہر دور میں پچھلی الہامی کتاب محفوظ رہی اور اس کو تصدیق کرنے کا کہا گیا. نہیں تو پھر مجھے اس کا ترجمہ بتا دیجئے. تو اللہ نے کتابوں کی حفاظت کی، اس لیے لائٹ کھلی رکھی. لیکن جو لائٹ کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ نے اس سے دل کی بصارت اور وقت نکالنا اور چڑنا، کراہت محسوس کرنا. اٹس مین ذہب اللہ، ذہب اللہ بنورہم. یہ جو لے لیا اللہ نے ان سے ان کی روشنی، کہ وہ اتنے بیزار ہوتے تھے اللہ کی بات سن کر، اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنا اور اچھے کام کرنا، انہیں چڑ آتی تھی. اور سمیع علیم کون ہے؟ اللہ. اس کی ایک اور اگزامپل ہم نے کیا پڑھی کہ آیت نمبر 8 میں کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تو اللہ غیب جانتے تھے. اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، نہیں جی وہ تو مومن نہیں ہے. اچھا جی کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ایسے ایسے طریقے سے اگر تم بھی جی رہے ہو میرا نام لے کے، میری کتاب سمجھ کے، تم بھی سمجھ رہے ہو کہ تم مومن اٹھائے جاؤ گے، تو وما ہم بمؤمنین، تم بھی مومنوں میں سے نہیں ہو. تو اللہ نے ہمیں اگزامپل دی کہ ان برے لوگوں کی اگزامپل یہ ہے، انہیں لائٹ دکھائی جائے، انہیں رائٹ اور رانگ کی تمیز دی جائے، اور جب ان پر بات بھی کلیئر ہو جائے، یعنی بات کا کلیئر ہونا یعنی الہامی کتاب کو عزت دینا اور روشنی کا لے جانا، یعنی اللہ تم کو طغیانی میں اب مدد دیں گے اور تمہیں ٹائم بھی نہیں ملے گا قرآن کھولنے کا، اور تمہاری کوئی نہ کوئی مصروفیات ایسی رہیں گی، خدا نخواستہ بچے ہی کوڑ مغز ہو جائیں گے، ان کے پیچھے مرے رہو گے دنیا کی پڑھائیاں کرواتے ہوئے، پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرتے رہو گے، خدا نخواستہ ڈاکٹروں کی لائن میں بیٹھے رہو گے، یا اللہ نعمتوں میں تمہیں کھیلنے دے دیں گے. وہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے کام ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی اور مصروفیت میرے گلے نہ پڑ جائے، میں اسی کو ہی چن لوں. تو اللہ فرما رہے میں نے ان کی روشنی لے لی کا مطلب ان کو پھر اللہ نے قرآن کی طرف متوجہ نہیں کیا. ہم نے کہا چھین لی اللہ نے، اس کا ترجمہ آیا چھین لی اللہ نے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. لائٹ کھولی، کلیئر ہو گیا، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، اللہ نے ان سے روشنی لے لی، ان کا ٹائم لے لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو جہالت میں، ظلمات ہم کنسیڈر کریں گے جہالت سے، نور ہم کنسیڈر کریں گے ایجوکیشن سے. ایجوکیشن تعلیم، یعنی نور تعلیم ہے، ظلمات اندھیرا ہے، جہالت ہے. اللہ کو بھی مان کر اللہ کو کبھی نہیں سمجھو گے، بھٹکتے پھرو گے. جو پچھلی ہی آیت تھی یعمہون، دیکھیں ہمیں کہیں نہیں جانا پڑ رہا، کوئی حدیث نہیں لینی پڑ رہی، کوئی شان نزول نہیں لینا پڑ رہا، کوئی مکی مدنی ہم نے نہیں سمجھنی، ساری باتیں پیچھے سے آ رہی ہیں، بھٹکو گے، سدا بھٹکو گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ماحول روشن ہو گیا، اللہ نے تمہارے چال ڈھال دیکھے، تمہیں ایک ٹائم لیمٹ دیا، تمہیں مدت دی، تمہیں بار بار معاف کیا، اللہ نے تم سے روشنی لے لی، تم کو اندھیروں میں، جہالت میں، گمراہی میں، بدکاری میں، حرام خوری میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، تم میں طاقت بھی نہیں تھی کہ اب تم حق دیکھ سکتے. اللہ تم سے ناراض ہو گیا.
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، چھوڑ دیا اسی اللہ نے ان کو، جیسے مرض اللہ نے بڑھایا، اللہ کیوں بڑھائیں گے مرض؟ کیونکہ بما کانوا یکسبون، آپ کے پاس ساری چیزوں کے آنسر ہونے چاہیے، کنفیوز نہیں ہو کہ اللہ مرض کیوں بڑھاتا ہے، اللہ جانے، اللہ ختم کیوں لگاتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ ارے بھائی اللہ تو جانتے ہیں، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں ختم کیوں لگاتا ہوں، میں مرض کیوں بڑھاتا ہوں، میں طغیانی میں مدد کیوں کرتا ہوں، ہے میرے پاس آنسر، کیوں ڈرنا ہے ہم کو؟ اچھا ہے نا، غلط بولیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، غلط بولنے پر بھی تو اصلاح سے کے لیے خوش ہو جاؤ نا، کہ جو سمجھ آیا ہے بولو نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، آنسر آ گیا ان تمام متشابہ کا، کہ اللہ نے کیوں چھین لی، اللہ نے کیوں اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا کہ وہ اب دیکھ نہیں سکتے حق، آنسر آ گیا۔ آیت نمبر 18، سمن بکمن عمیون، انہوں نے بہرے گونگے اندھے ہونے کا انداز اختیار کیا، not literally، اصل والا گونگے بہرے اندھے نہیں، دل کے گونگے بہرے اندھے، حق کو نہ سننے والے، نہ بولنے والے، نہ جاننے والے، نہ دیکھنے والے۔ ترجمے سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اگر پتہ چل جائے تفسیر القرآن بالقرآن ہے تو اور ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جادو منتر ہم کر دیں گے۔ تو جی اللہ نے کہا یہ سمن بکمن عمیون لوگ تھے، اللہ نے انہیں وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ میں نے تمہیں گریٹ گفٹس میں سے ایک یہ بڑا گفٹ دیا ہے کہ میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دی، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت قلیل جو تم نے شکر گزاری کی ان چیزوں کی، بہت قلیل۔ تو اس لیے جب آپ مولویوں کے پیچھے، مسلک کے پیچھے، علماؤں کے بغیر آپ کی دماغ ہی نہیں چلتے ہیں، اب جو وہ غلط بول رہے ہیں تو دماغ غلط ہی چل رہا ہے وہاں، تو پھر لعنت ہی پڑے گی نا ہم پر، پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ پلیتی ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پلیتی ڈالتا ہوں ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور اندھوں کی طرح لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ کے کلام سے امپریس ہو، ٹھیک ہے، بڑوں سے بات کرو، ڈسکشن کرو، فون، سیل نمبر، ایوری تھنگ پرووائڈ ہے، گوگل پہ سرچ کرو، لیکن اپنا دماغ چلاؤ، اپنا دماغ چلاؤ کہ کون سی چیز قرآن کے قریب جا رہی ہے، کون سا اسکالر قرآن کی آیت کا قرآن سے جواب دے رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو بیوقوف تو نہ بنا دے نا، قرآن سے جواب دے کر بھی تھوڑا سا دیکھ لو کہ بیوقوف تو نہیں بنا رہا۔ تو اس لیے غور کیجئے کہ جب ہم سمن بکمن عمیون یعنی کسی پہ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یرجعون، ان کو لوٹنے کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، لا یرجعون، ان کو نہیں لوٹنا خود پڑھنے کے لیے، ان کو خود سمجھنے کے لیے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے مولوی کہتے ہیں، ہمارے عالم کہتے ہیں، ہمارے مفتی کہتے ہیں کہ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس لیے میں نے ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اتنی بہترین کیٹیگری جو پڑھی لکھی ہے وہ بھی اگر سمجھتی نہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سے ایک ملاقات ہوئی، ہم نے کہا کہ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول پہ کیسے جادو ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اللہ تو کہتے ہیں جھوٹے گناہگار پر جادو ہوتا ہے، تو آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ اللہ کے نبی کتنی بہترین پرسنالٹی ہیں۔ کہا وہ حکمت کے تحت ہوا، پڑھے لکھے خاندان کے چشم و چراغ، شوہر بھی پڑھے لکھے، بیوی بھی، ایون ساس اور سسر تک بھی پڑھے لکھے لوگ، پوری فیملی دنیا کی کئی ڈگریز لی ہوئے، بول رہے ہیں نہیں حکمت کے تحت اللہ کے نبی پر جادو ہوا، نہیں تو جادو تو صحیح بات ہے جھوٹے گناہگار پر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تم لوگ کتنا ڈرتے ہو غیر اللہ کی حدیث توڑنے پر، اور تم لوگوں کو بالکل خوف نہیں آتا ہے اللہ کی آیتیں توڑنے پر، تو غیر اللہ کا اتنا خوف ہے پھر بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے ہو۔
اور بس دوسروں کو ہی مشرک سمجھ رہے ہو. خدا کا خوف کھاؤ, اللہ کا خوف کھاؤ. یہ کتابوں کو بند کر کر اپنے دماغ سے اس قرآن سے قرآن کو سمجھو. اللہ کی قسم اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بِهَا کدھر جا رہا ہے؟ آیتوں پر, کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی نصیب فرماتے. تو اللہ ہم سب کے دماغ کو بند ہونے سے بچا لے. سب سے بڑی اللہ کی لعنت ہوگی جب ہمارے دماغ ہٹے کٹے ہوتے ہوئے چلنا بند ہو جائیں اور دوسروں کی نظروں سے ہم قرآن کو سمجھیں. اچھا جی, اب دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ پوری اگزامپل متشابہ انداز پہ تھی, اور اللہ نے آپ کو آخری لائن میں جاننے والوں کے لیے محکم انداز نصیب کیا کہ جو جان سکتا ہے وہ جان لے, اور جس کو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہم نے بھی کئی زندگی یہ پڑھا کئی دفعہ. میں تو جب یہ آیتیں آتی تھی میں چاہتی تھی کوئی اور درس دے دے, مجھ سے نہیں ہوتا اس کا درس, کیونکہ مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہوتا تھا, کیونکہ سمن بکمن امن بہرے گونگے اندھے, لہٰذا اب یہ نہ لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف. تو ہم نے کہا کہ اللہ نے قسمت میں ان کی یہ لکھا تھا, یا اللہ نے یہی چاہا تھا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو اب اللہ نے ہم کو اگزامپل کا متشابہ انداز بھی بتا دیا, اور پھر آنسر یقین جانیے قسم کھاتی ہوں ہر متشابہ کا آنسر آس پاس موجود ہے. یہ میں آپ کو وعدہ دے رہی ہوں. جو متشابہ انداز آپ کو قرآن میں نظر آئے گا, یقین جانیے آپ آس پاس میں ڈھونڈیے گا, آنسر آپ کو بہت قریب میں ملے گا محکم انداز میں. اچھا, اب یہاں تک تو ہماری اگزامپل ہو گئی. میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ جنہوں نے بھیجا اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی, اور آپ کو اور بھی بھیجنا ہو تو ضرور بھیجیے گا. اب جناب دوسرا پوائنٹ سمجھنے کا ہے, آیت نمبر 19 کا او. او از ویری امپورٹنٹ. او مانی یا, انگلش کا او آر اور اردو کا یا. تو یہ اور او آر اور یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں سیم ہیں. اگر ہمارے ایگزام میں بھی یہ دو کویسچن آتے ہیں تو یعنی دونوں کے سیم نمبر ہیں, یہ اٹینڈ کر لو یا یہ. اسی طرح ایگزامپل میں جب آتی ہے کہ یہ ایگزامپل دیکھو یا آؤ یہ ایگزامپل دیکھو, تو اس کا مطلب دونوں ایگزامپل دونوں مثال سیم ہوں گی. اللہ ہمیں ایک دوسرے انداز سے وہی بات ابھی بتائیں گے جو ہم نے اوپر پڑھی. تو اس لیے آپ لوگ دماغ کو چوکنا رکھیں کہ اس کا مطلب دونوں چیزیں سیم چل رہی ہوں گی. او یا کا سیب, مانند سیب کے, کا مینس لائک, مانند سیب بارش, جیسے بارش, ٹھیک ہے, من السمائی آسمان سے. ادھر بھی آپ کو کیا بتایا گیا؟ لائٹ اللہ نے جلائی, یعنی پورا بلیک اینڈ وائٹ آپ کو بتا دیا, سارے کلرز بتا دیا, رائٹ اور رانگ بتا دیا. یا جیسے بارش آسمان سے, تو ہم نے ہمیشہ وہی کو بھی بارش رحمت بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی چیز ایکسس ہو جائے یا اللہ کا غضب ہو تو پھر وہی بارش ہمارے لیے طوفان بن جاتا ہے جو کہ رحمت کا سبب ہے. تو دونوں چیزیں قرآن میں بیان ہوئی, ہم قرآن ہی سے دیکھیں گے کہ جیسے بارش آسمان سے, ٹھیک ہے جی. فیہ ظلمات, اس میں اندھیرے بھی ہیں, ہوتے ہیں رحمتوں کے ساتھ, اس میں کالی گھٹائیں بھی ہوتی ہیں. رات, کڑک, برق, چمک, یعنی کڑک اور چمک تقریباً سیم تھنگ, آپ کو ڈفرنس پتا ہوگا زیادہ. تو جناب جیسے بارش آسمان سے, اس میں اندھیرے بھی چھا رہے ہیں, اس میں کڑک چمک گرج سب کچھ ہے. اب جناب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کم ٹو دا پوائنٹ. یہ دونوں ایگزامپل اوپر اور نیچے کی سیم ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ چار الفاظ کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس پر آپ اپنی پوری ایگزامپل کو کھڑا کر دیں, آپ کے پاس اللہ نے پلیٹ فارم دے دیا ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آتی ہے, گرج چمک ہوتا ہے, کوئی مشکل چیزیں ہیں, کوئی غضب کی نشانیاں ہیں, تو آپ کو لا ڈھونڈنا ہے کہ یہ مجھ پر
کڑک چمک گرج جو آ رہا ہے، ایک سینس میں ہم کہیں گے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے اس مثال کی کہ اس میں جو دشوار کام آ رہے ہیں، جو قرآن میں دشوار کام، مشکل کام، نفس کو کچلنے والے کام آ رہے ہیں، تو تم انگلیاں ٹھوس لیتے ہو کانوں میں. کچھ لوگوں کا یہ بھی بہت اچھی انٹرپریٹنگ ہے. اور کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جناب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گرج چمک کڑک اللہ کے غضب سے کیسے بچا جائے، تو تم بچنے کے بجائے انگلیاں ٹھوس لیتے ہو، بیوقوف بن جاتے ہو، جہالت کرتے ہو، صرف دعائیں مانگتے ہو، جبکہ دعا کے ساتھ آپ کو شیلٹر چاہیے تھا. جب کبھی گرج چمک اندھیرا کڑک یہ باقاعدہ بارش کے ساتھ ہو رہی ہو، تو آپ کو جلدی سے کوئی شیلٹر چاہیے، کچھ جلدی سے کوئی ارینجمنٹ کرو، دماغ کو چلاؤ، کیسے اللہ کے غضب سے بچو گے، اپنے اعمال کو درست کرو، قرآن کو کھولو. یہ لٹرلی گرج چمک کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ہر طرف سے میرے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اگر میں واقعی بہت نیک ہوں اور آزمائش ہے، نورن علی نور، لیکن میں یہ کیوں سمجھوں کہ میں بہت نیک ہوں اور اللہ جو مجھ سے ناراض ہے، میرے لیے ہر طرف سے راستے بند ہو رہے ہیں، میں کیوں نہ اپنا محاسبہ کر اور توبہ کی طرف آؤں؟ تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہو. یعنی آؤ جلدی دیکھو، ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کا سبب کیا ہے. تو اس لیے اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹنگ آپ کے پاس ہوگی. اوپر کی ایگزامپل سے کیسے یہ ملتی جلتی ہوگی؟ وہی لائٹ جلائی اور تم نے اس میں اسٹڈی کرنے کے بجائے اور اپنے لیے رحمت ڈھونڈنے کے بجائے، رائٹ رانگ جان کر رانگ راستے کو چھوڑنے کے بجائے، تم نے کیا کیا کہ تم نے سمن بکمن عمیون ہوا، اللہ نے روشنی لے لی. اسی طرح تمہارے اوپر بارش جو کہ ایک نعمت ہے، رحمت ہے، جب اس میں گرج چمک اور کڑک اور ہونے لگی، تو تم نے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بجائے اللہ کا غضب کیوں اترتا ہے اس کے بجائے اور نفسانی خواہشات کو کچلنے پر جنت ملے گی. ہم دونوں انٹرپریٹنگ کو، ہم دونوں تفسیروں کو مرج کر دیں گے. ایک نے کہا کہ قرآن کی وہ مشکل آیتیں جو نفسانی خواہش کو کچلنے کا حکم دیتی ہیں، وہ گرج چمک برق ہے. کچھ نے کہا کہ اللہ کا غضب کبھی کبھار ہمیں سامنے سے نظر آتا ہے کہ میں جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جا کر انہوں نے یہ نہیں کہا میری قسمت میں لکھا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ نے جو چاہا میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. انہوں نے کہا میں آپ تو پاک ہیں اللہ، آپ بھولے سے کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ میں بہت کچھ بھول گیا ہوں، اللہ میں نے کہیں حق مارا ہے. تو جناب جب ایسی کوئی گرج چمک کڑک آ جائے نا، تو آپ کو اور مجھ کو لرننگ پوائنٹ پر آنا تھا کہ اچھا اب میں اللہ کو راضی کیسے کروں اور اپنی سیل کو، اپنی ختم کو کیسے توڑوں جو اللہ نے مجھ سے ناراض ہو کے، اللہ نے مجھ سے ٹائم لے لیا، اللہ نے مجھے بھٹکنے والا بنا دیا. دیکھیں آپ سب، میں اور آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ انگلیاں ٹھوس لی اپنے کانوں میں، بنسبت اس کے کہ اللہ کو راضی کرتا، سنتا، قرآن کی محفل اٹینڈ کرتا، شیلٹر ڈھونڈتا اس گرج چمک سے بچنے کی. اس نے سننا چھوڑ دیا کہ یار تمہاری باتیں سن کر میں اور کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ بھی حدیث غلط ہے، یہ بھی حدیث غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، صرف قرآن. میں نے تو سننا ہی چھوڑ دیا. بہت اچھا کام کیا جناب، استغفر اللہ. تو جی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس بجلی کی وجہ سے. حذر الموت، مر جاؤں گا، موت کے ڈر سے. ارے بھائی مر جاؤں گا تو کہیں گھسنا، کہیں جگہ ڈھونڈ کہ بجلی وہاں پر آ کر گرے نا تجھ پر. کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے اگر تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے آواز نہ آئے گرج چمک کی، اس کا مطلب گرج چمک مجھ پر ٹوٹنے والی نہیں. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ دنیاوی معاملے میں ہم ایسے نہیں ہیں بخدا کہ جی مجھے کیا کرنا ہے
کہ میں سنوں ہی کیوں. ہم جلدی جلدی پلاننگ کرتے ہیں, جلدی جلدی. اب تو بائکیا, کریم, اوبر, ایئرپورٹ پر پہنچ کر یاد آتا ہے کہ وہ والے پیپرز بھی نہیں لیے. جلدی سے بائکیا, کریم, اوبر کہیں سے بھی منگاتے ہیں. اس پر اللہ پر توکل نہیں کرتے ہیں, اس پر نہیں توکل کرتے ہیں. تو ادھر کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں کہ جی موت نہ آ جائے. موت تو آئے گی, موت تو آئے گی. اگر تم اپنا خیال نہیں کرو گے, اپنا سامان محفوظ جگہ پر نہیں جاؤ گے, تو تب تک تو تم پر بجلی گر جائے گی. تو جناب تمہارے نہ سننے سے تم سیٹسفائی ہو گئے. یہ پوائنٹ میرے دل کو بڑا لگا, کیونکہ سب خلاف ہوتے ہیں, پورا گھر ایک زمانے میں خلاف ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بیٹھے ہیں کہ جو عالم بول رہے ہیں وہی ہوگا, جو ان کی میٹھی میٹھی ان کی جھوٹی حدیثیں ہیں وہی ہوگا. ہوگا تو وہ جو اللہ نے لکھا ہے, میں تو پھنسوں گی ان کے پیچھے. اللہ ابھی بھی ہم کو نیک بنا دے. ہونا تو وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے. تو بھائی سیدھا سیدھا اپنا جاب ڈھونڈو, اپنا کام ڈھونڈو اور اللہ کے کام میں لگ جاؤ. موت تو سب کو آنی ہے, لیکن انگلیاں مت ڈالو کانوں میں, سن لو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے دونوں ایگزامپل, دونوں میں سیم موٹو ہوگا, دونوں میں سیم نصیحتیں ہوں گی, دونوں میں یکسانیت بہت ہوگی. کیونکہ اور میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ آگے پڑھانا سیکھ جائیں اور سب پڑھاتے جائیں, کہ یہ ہمارے پاس 2-4 ورڈز کی پہچان ہو جائے, ہم بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. ویسے بھی ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے, تو وہ تو ماشاءاللہ اگر ایسے ہیں نا ان کا IQ لیول, تو بہت اچھا قرآن پڑھا سکیں گے. تو اللہ نے, ہم اس پر اینڈ کرتے ہیں, واللہ محیطم بالکافرین. بچو گے نہیں. واللہ محیطم بالکافرین کا اگر میں بریکٹ میں ڈال دوں, بچو گے نہیں. یعنی میرا انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی, اللہ نے تو ہر کفر کرنے والے کو احاطے میں لیا ہوا ہے. آبزرویشن میں ہو تم, سب اللہ کو پتا ہے کہ یہاں پر بے وقوفیاں کر رہے ہو, دنیا داری میں کان کھول لیتے ہو, اللہ کی باتوں میں اپنے علماء کے پیچھے جگہ ڈھونڈتے ہو, جاؤ. لیکن پناہ تو صرف اللہ کے احاطے میں ملے گی. تو اللہ ہم سب کو کافرین ہونے سے بچائے, کفر کرنے والوں سے نہ کرے, اور اللہ تعالی ہمیں بے خوف کرے, اللہ کے کلام کو سننے والا بنائے. انشاءاللہ اس کا ریاکشن ضرور ہوگا, اور آپ اور میں اللہ سے ضرور پیار بھی کریں گے اور ڈریں گے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو مومنوں میں سے کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسے تو آگے اگزامپل ابھی بھی موجود تھی, چلیں پڑھ ہی لیں, رکوع بھی کمپلیٹ ہوگا. یکاد البرق یخطف, یعنی وہی والی بات آ رہی ہے جس کو ہم اب جلدی اٹھاتے ہیں, کہ نزدیک ہے کہ کڑک, وہ بجلی کی چمک اچک لے ان کی آنکھیں. یعنی جلدی کرو, اللہ کے ڈھیل کے دنوں میں سدھر جاؤ, سن لو, کانوں سے انگلیاں ہٹا دو, کیونکہ نزدیک ہے کہ وہ بجلی اچک لے, تمہارا ٹائم لمٹ ختم ہو جائے, تمہیں اللہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ مل کر مر جاؤ گے, جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا, غضب پہ مر جاؤ گے. اور سن لو, کان کھول لو, نزدیک ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہوگی, اور وہ اللہ اچک لے ان کی نگاہوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, وہی چیز اللہ نے پھر ریپیٹ کی کہ یہ وہ مفاد پرست لوگ ہیں, یہ وہ خود غرض لوگ ہیں کہ جب بجلی چمکی ان پر تو چلنے لگے اس میں, اپنے مفاد کی آیتیں جو کہ آپ کے فیور میں جا رہی آیتیں, جو آپ کے لیے ایزی تھا اپنانا, کیونکہ مسلمان تو ہو گئے ہو, مانتے بھی ہو 6 پوائنٹ, اہل کتاب بھی اللہ کو ماننا نہیں چھوڑ رہے تھے, آخرت کو ماننا نہیں چھوڑ رہے تھے. تو جب روشنی ہوئی, ایزی ہوا, چلنے لگے. جب اندھیرا ہوا ان پر, کوئی نفسانی خواہش کو کچلنا ہے, کوئی حرام کو چھوڑنا ہے, تو جب اندھیرا چھایا, مشکل لگی, تو پھر تو وہی گناہ گاروں میں بھی بیٹھ گئے, تو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے کا مطلب اپنے نیکیوں کو ختم کیا, اور جہاں مفاد تھا وہاں پر جھک گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان کو حق معلوم ہے اور جب وہ اگنور کرتا ہے, تو وہ اگنور کرنا, وہ پسے پش ڈالنا, وہ اعراض کرنا, اتنا اللہ کو ناراض کرتا ہے سمجھداروں کے لیے
کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہاری سماعت کو لے لیتے، یعنی تم کسی قابل نہ رہتے اور تمہیں سچ مچ کا بھی بہرا کر دیتے، یا تمہیں اتنا اللہ کی لعنت میں اللہ ڈال دیتے، اللہ تمہیں پیرالائز کر دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہارا برا حشر کرتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تم کسی قابل دنیا میں نہ رہتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، غیب جانتے ہیں، تم پہ پورا آبزرویشن اللہ کے ہے، اور تم ایسے کیئرلیس ہو؟ یعنی اللہ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی یاد واقعی نصیب فرمائے۔ اور یہ اگزامپل کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے ساتھ بھی جو آیت ہے وہ مجھے بولنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں انسان بن جاؤ، بندے بنو اللہ کے، ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ صرف اس کو ایسے آپ نے ایزی نہیں پڑھنا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کوئی آپ کے پاس فیلنگ ہی نہیں کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، نہیں، اے لوگوں بندے بن جاؤ۔ یہ اگزامپل سن کر اللہ ہمیں سنا کر کہہ رہے ہیں